اسلام کی تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہیں جو صرف واقعات نہیں بلکہ وہ ایمان کا ستون ہیں۔ شب معراج ایک ایسا ہی ناقابل یقین معجزاتی سفر ہے۔ ایک ہی رات کا وہ سفر جس نے نہ صرف آسمانوں اور زمین کی حقیقتوں کو ہمارے سامنے کھولا بلکہ عبادت کا ایک ایسا تحفہ بھی دیا جو آج تک اربوں مسلمانوں کی زندگی کا سب سے مرکزی اور خوبصورت حصہ ہے۔ ذرا تصور کریں، رجب کی 27ویں رات ہے، مکہ کی فضا میں ایک گہرا پرسکون سناٹا ہے، ستارے بھی جیسے آج کچھ زیادہ ہی جھک کر دیکھ رہے ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات کا خالق اپنے سب سے پیارے بندے کو ایک ایسے سفر پر بلا رہا تھا جو وقت اور فاصلے سب کی حدود سے باہر تھا اور جس کی گونج رہتی دنیا تک سنائی دینی تھی۔ تو چلیں اس حیرت انگیز سفر کے ہر مرحلے کو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں۔ ہم ایک معجزاتی دعوت سے بات شروع کریں گے، یروشلم کے مقدس سفر سے ہوتے ہوئے آسمانوں کی بلندیوں تک جائیں گے، پھر بارگاہ الہی میں حاضری کی عظمت کو سمجھیں گے، نماز کے انمول تحفے کی کہانی جانیں گے اور آخر میں ان سبق آموز مشاہدات پر غور کریں گے جو اس سفر میں دکھائے گئے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک الہی بلاوے سے۔ اللہ کے حکم سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور ہر طرف ایک نورانی کیفیت چھا گئی۔ یہ محض ایک سفر کی دعوت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی ملاقات کی تیاری تھی جس کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں لیولز پر خاص اہتمام کیا جا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایسی سواری لے کر حاضر ہوئے جسے براق کہتے ہیں، جس کا نام بجلی کی چمک سے نکلا ہے۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا جس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ اس کا اگلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک نظر جاتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو براق کچھ چچکا۔ اس پر حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے براق، ٹھہر جا، آج تک تیری پیٹھ پر ان سے بڑھ کر اللہ کا کوئی مکرم بندہ سوار نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی براق ادب سے پگھل سا گیا۔ اب دیکھیں، اس عظیم الشان ملاقات سے پہلے ایک اور معجزہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا اور آپ کے دل کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے ایمان اور حکمت کے نور سے لبالب بھر کر واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ یہ اس بات کی تیاری تھی کہ آپ اس سفر میں جو کچھ دیکھنے والے ہیں اسے اپنے اندر سما سکیں۔ اب یہاں سے سفر کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے اسرا کہتے ہیں، یعنی رات کا سفر۔ یہ مکہ سے یروشلم کی سرزمین تک کا سفر تھا جو خود کئی معجزات اور گہری نشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ راستے میں کیا ہوا۔ اس سفر میں ایسا نہیں تھا کہ بس سیدھا منزل پر پہنچ گئے۔ راستے میں آپ نے چند بہت ہی مقدس مقامات پر رک کر نماز ادا کی۔ آپ یرترب میں رکے جو بعد میں آپ کا شہر مدینۃ النبی کہلایا، پھر کوہ طور پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات کرنے کا شرف ملا، اور پھر بیت لحم میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ پڑاؤ اس بات کی علامت تھے کہ آپ پچھلے تمام انبیاء کی میراث کے امین ہیں۔ اور جب آپ بیت المقدس پہنچے تو وہاں ایک ایسا منظر تھا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام آپ کے استقبال کے لیے صف باندھے کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو آگے بڑھایا اور آپ نے تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ آپ امام الانبیاء ہیں اور نبوت کے سلسلے کے آخری تاجدار ہیں۔ یروشلم سے اب سفر کا دوسرا اور شاید سب سے زیادہ حیران کر دینے والا حصہ شروع ہوا، جسے معراج کہتے ہیں، یعنی بلندی کی طرف چڑھنا۔ اب سفر زمین سے آسمانوں کی وسعتوں کی طرف تھا، ایک ایسی بلندی کی طرف جس کا ہم انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک کے بعد ایک ہر آسمان کا دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا اور وہاں موجود انبیاء نے آپ کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ پہلے آسمان پر انسانیت کے باپ حضرت آدم نے خوش آمدید اے سالے بیٹے اور سالے نبی کہہ کر استقبال کیا۔ دوسرے اور تیسرے پر حضرت عیسیٰ، یحییٰ اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی سے ملاقات پچھلی امتوں کے ساتھ آپ کے روحانی تعلق کو اور مضبوط کر رہی تھی۔ چوتھے، پانچویں اور چھٹے آسمان پر آپ ادریس، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام سے ملے، اور آخرکار ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو فرشتوں کے کعبہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ساتوں آسمانوں سے بھی آگے سفر ایک ایسے مقام پر پہنچا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، مطلب آخری حد پر موجود بیری کا درخت۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں فرشتے سمیت تمام مخلوقات کا علم اور ان کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے۔
یہ کائنات کی وہ سرحد ہے جس سے آگے کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اب سفر اس مقام پر پہنچا جو اس کی اصل روح تھی، اس کی منزل، اس کا کلائمیکس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کی حدود کو پار کر کے براہ راست اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی تھی۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل رک گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری آخری حد ہے۔ اگر میں اس سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جلال الہی سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ یہاں سے آگے کا سفر آپ نے تنہا طے کیا۔ یہ وہ اعزاز تھا جو نہ کسی فرشتے کو ملا، نہ کسی اور نبی کو۔ روایات میں آتا ہے کہ یہاں سے آگے آپ نور اور ظلمت کے 70,000 پردوں سے گزرے۔ اب ذرا سوچیں اس بات کو، 70,000 حجاب، ہر حجاب کی موٹائی آسمان و زمین کے فاصلے جیسی تھی۔ یہ اس قرب کی عظمت اور اس ملاقات کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ پھر بارگاہ الہی سے آواز آئی، میرے قریب ہو جائیے۔ یہ قربت فاصلے یا جگہ کی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تو زمان و مکان سے پاک ہے۔ یہ مرتبے اور عزت کی قربت تھی، بندے اور خالق کے درمیان محبت کا وہ مقام جہاں تمام پردے اٹھا لیے گئے۔ اس بے مثال ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے آپ کو ایک سب سے قیمتی تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ تھا نماز۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ مومن کے لیے اپنی معراج ہے، اللہ سے براہ راست بات کرنے کا وہی موقع جو اس رات آپ کو عطا ہوا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کیں۔ واپسی پر چھٹے آسمان پر جب حضرت موسیٰ سے دوبارہ ملاقات ہوئی اور آپ نے انہیں 50 نمازوں کے حکم کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اپنی امت کے تجربے کی بنیاد پر بڑی محبت سے مشورہ دیا، واپس جائیے اور اپنے رب سے کمی کی درخواست کیجیے، آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر پائے گی۔ یہ ایک نبی کی دوسرے نبی کی امت کے لیے محبت اور فکرمندی تھی۔ تو اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے مشورے پر بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور کمی کی درخواست کرتے رہے۔ ہر بار کچھ نمازیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ آخر میں فرض نمازوں کی تعداد صرف 5 رہ گئی۔ تب اللہ تعالیٰ کا وہ خوبصورت فرمان آیا، اے محمد، میری بات اٹل ہے۔ یہ ہیں تو 5 لیکن ان کا اجر 50 کے برابر ہی ہوگا۔ یہ اس امت پر اللہ کی بے پناہ رحمت تھی کہ اس نے مشقت تو کم کر دی لیکن ثواب اور اجر میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی 5 نمازیں ادا کرنا 50 نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے۔ اچھا، یہ سفر صرف آسمانی ملاقاتوں کا ہی نہیں تھا بلکہ اس میں امت کی تربیت کے لیے بڑے گہرے اخلاقی سبق بھی تھے۔ واپسی کے سفر میں آپ کو جنت کے حسین مناظر اور جہنم کے عبرتناک مناظر بھی دکھائے گئے تاکہ نیکی اور بدی کا انجام آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ تھے جو دنیا میں دوسروں کی غیبت کرتے تھے۔ پھر کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے جو فرض نماز میں سستی کرتے تھے، اور کچھ لوگ تازہ اور حلال گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ یہ بدکاری کرنے والوں کا انجام تھا۔ یہ سارے مناظر امت کے لیے ایک واضح وارننگ تھے۔ یہ اتنا لمبا، اتنا ناقابل یقین سفر، کائنات کی ایک سرحد سے دوسری تک، انبیاء سے ملاقاتیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری، یہ سب کچھ ایک ہی رات کے بس ایک چھوٹے سے حصے میں مکمل ہو گیا۔ جب آپ واپس مکہ میں اپنے بستر پر تشریف لائے تو بستر ابھی تک گرم تھا اور رات کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے کی ایک رات کا یہ سفر آج اربوں لوگوں کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معراج صرف ایک تاریخی معجزہ نہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ ہر روز 5 بار ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو بلندی عطا کی، اسی طرح ہر مسلمان کے لیے بلندی کا راستہ نماز ہے۔ یہ اللہ سے وہ براہ راست تعلق ہے جو اس سفر کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی اصل عظمت زمین پر نہیں بلکہ اپنے رب سے تعلق میں ہے۔